سے پہلے ہونا چاہیے. چھوٹے جرم، چھوٹے گناہ، وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں اخلاقی یا قباحتیں کچھ ہوں گی، لیکن بنیادی غلطی ہماری کیا ہے جس سے ہم نے مرتکب ہے، جس کے کہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ہم نے کوشش نہیں. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلافات صحابہ کرام میں بعض باتوں میں ہو جاتا تھا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو کے وہاں پر جا کر سب جو ہے وہ بل وغیرہ یا کوئی اختلافات ہوں گے فروعی چند چھوٹے چھوٹے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ رفع کر دے گا اور تمام دلوں میں جو ہے وہ محبت ڈال دے گا اہل جنت کی. لیکن بنیادی شے جس میں تم نے اختلاف نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو. اللہ کا حکم ہے اقیم الدین، قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ. سورہ شورى میں فرمایا، مکی سورہ مبارکہ ہے، مدنی سورہ مبارکہ نہیں ہے. مکہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ دین کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. اور چوتھی وحی میں سورہ مدثر ہی میں جو ہے 6 آیات مبارکہ جب نازل ہوئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کیجیے. رب جو اپنی ذات میں بڑا ہے، اللہ عرفہ ہے، کہاں بڑا کرے رب کو؟ رب کو بڑا کرنے سے مراد ہی یہ ہے کہ رب کا حکم وہاں نافذ کرو جہاں تمہیں اختیار دیا گیا ہے. وہاں ہی رب کو بڑا کرنا مشکل ہے، بڑی مزاحمت ہوتی ہے، بڑی ریٹیلیٹ جو ہے وہ ریٹیلیشن ہوتی ہے، لوگوں سے مارے کھانی پڑتی ہیں. صحابہ کرام کے معاملات ہمارے لیے حقیقت ہے، ہم ان کو قصہ سمجھ کر جو وہ گزر جاتے ہیں. فلاں جنگ میں اتنے شہید ہو گئے، بڑی قربانی دی. فلاں میں یہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بڑی قربانی دی. لیکن خود عمل کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بچاؤ کا واحد راستہ یہ ہے کہ جو ہماری بنیادی غلطی ہم بھول گئے اپنے اس پاکستان کے قیام کے مقصد کو، اس کی طرف پلٹ جائیں. اس کے لیے اجتماعی سطح پر اور انفرادی سطح پر توبہ کریں. انفرادی سطح پر ہر شخص یہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ، اللہ میں آج تک جو کچھ کر چکا میں اس سے تیری جناب میں رجوع کرتا ہوں. سورہ زمر میں بڑے پیارے جو ہے وہ الفاظ، بڑا پیارا انداز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھار رہے ہیں لوگوں کو توبہ کی طرف. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر چکے، اسراف کر چکے. اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زائد کسی شے کو استعمال کرنا. اور جب ہم اس پہ آئے میں اس کانٹیکس میں بات کو لائیں گے تو یہ کہ اللہ کی قائم کردہ حد سے نکل جانا. اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو تمام کے تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم خطائیں کرتے ہو صبح شام مسلسل. فاستغفرونی اغفر لکم وانا اغفر الذنوب جميعا، یہی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مجھ سے توبہ کرو، میری طرف رجوع کرو، میں ہی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، میری طرف رجوع کرو میں تمہیں بخش دوں گا. آؤ تو صحیح، اپنے گناہوں پر ڈٹو نہیں جیسے شیطان نے جو ہے جسٹیفائی کیا کہ نہیں یہ مٹی تھی، یہ پانی تھی، فلاں حالات ہو گئے تھے، فلاں معاملہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے ایسا ہو. نہیں، تسلیم کرو کہ میں نے غلطی کی، اب اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع کر رہا ہوں، کوتاہی ہو گئی. تو ہر شخص انفرادی سطح پر یہ اللہ سے عزم کرے پختہ کہ میں اللہ ابھی سے، چونکہ یہ ایک بنیادی بات جو ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے بڑا دور تک جو ہے ہم وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت لمبا ایک ٹائم پیریڈ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے اور بڑا وقت پڑا ہے ابھی. تو ہم موت کو شاید سمجھ لیتے ہیں یہ کسی حادثے کا نام ہے یا موت جو ہے بڑھاپے کا نام، حالانکہ موت اللہ کے امر کا نام ہے. اور اللہ کا یہ امر کب آ جائے کسی شخص کو علم نہیں. کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ اگلے ہی لمحے اس کا وقت پورا ہو جانے والا ہے. بہت سی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ ایک شخص ابھی تھا ابھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، رجوع کرنے کے لیے. تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے. اور یاد رکھیے من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی.
آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہو هو الغفور الرحیم. یہ گناہوں کو پادری نہیں بخشتے کہ ٹھیک ہے تم نے having sinned for 6 days and we go to church on 7th, یہ انگریزی کا ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے. یہ جو 6 دن گناہ کر لو اور 7ویں دن پادری کے پاس جا کے سارے گناہ بتاؤ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، میں کیا کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جو پیوریفائڈ ہیں، پاکیزہ ہیں، بالکل پاک ہیں، چلے جائیے. انہو هو الغفور الرحیم، صرف اللہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ ہی معاف کرتا ہے، اور گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. ہم نے کوتاہی کی، حد کو توڑا، اللہ کی معافی بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے. ہاں اس میں ایک چیز، جس بندے کے ساتھ زیادتی کی اس زیادتی کو پورا کرنا، یہ بھی اس معافی میں شامل ہے. یہ تو انفرادی سطح پر. اجتماعی سطح پر جو کوشش ہے وہ یہ کہ اب تمام مل کر آپس میں ایک محبت کی فضا پیدا کریں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں اور اجتماعی توبہ کریں. اجتماعی توبہ کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ سارے کسی گراؤنڈ میں جمع ہو کے توبہ کریں. کیا کریں؟ اتنا بڑا پاکستان ہے، سارے لوگ، یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تو شاید چند لوگ ہوں، اور یہ واحد قوم ہے پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جتنی بھی اقوام پر عذاب آ گیا ظاہر ہو کے آسمان پر، وہ پلٹا نہیں. صرف ایک ایکسیپشن، ایک استثناء قرآن مجید میں موجود ہے، وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، یونس ابن متہ. ان کی قوم پر جب عذاب آیا، وہ معاملہ جو ہے وہ لمبا ہے، تفصیل طلب ہے. مختصر یہ، جب عذاب آ گیا، ظاہر ہو گیا، آسمان پر کالے بادل آنا شروع ہو گئے، اور انہیں محسوس ہوا کہ یہی ہے وہ جس سے یونس علیہ السلام ہمیں ڈرایا کرتے تھے. فوراً ان کی قوم نے جو ہے وہ ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، اپنے جانور، اپنے بچے، بوڑھے، بیویاں سارے لے کر، اور گڑ گڑانا شروع کر دیا، اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ہٹا دیا. ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر بھی کرم فرما دے اگر ہم تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی کوشش، اپنی اس غلطی کی اصلاح کریں جو بنیادی غلطی ہے. اور اس کے لیے اب اکٹھا ہونا وہ تو ناممکن سا نظر آتا ہے، کہاں پہ لے آ کر باغ میں اکٹھے ہوں، کہاں پہ اکٹھے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایک اصول بتاتے ہیں، کونوا مع الصادقین، جو اس نظریے کی ترویج کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنی اس غلطی کی اصلاح کر چکے ہیں اور اب اس جو ہے بنیادی فریضے کو ادا کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں. کونوا مع الصادقین، وہی لوگ تو سچے ہیں، انہوں نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اپنی غلطی کا، انہیں احساس ہوا. اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، تم اللہ کی بارگاہ میں تم مقبول ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. جب یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک کوشش ہوگی، ایک روش ہوگی، ایک چال چلن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں لازماً معاف فرما دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. وہی آیت نمبر 17 اس کی طرف لوٹیے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے رجوع کرنا. اللہ بھی رجوع کرتا ہے اور بندہ بھی رجوع کرتا ہے، لیکن اس رجوع کرنے میں فرق ہے. بندہ ندامت کے ساتھ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے رجوع کرتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کرتا ہے بندے پر کرم نوازی کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے، لیکن اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا. ان لوگوں کی یعملون السوء بجہالۃ، جہالت میں برے اعمال کرتے رہے، گناہ ان سے سرزد ہوتے رہے، اب انہیں علم ہو گیا، اللہ کی طرف لوٹے. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً قریب ہی انہوں نے رجوع کر لیا، پلٹ آئے جب انہیں احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی. فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس یہی لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ بھی رجوع کرتا ہے، ان کی طرف رحمت کے ساتھ جو ہے وہ نظر کرم فرماتا ہے. اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں وہ بڑی سخت ہے اس اعتبار سے کہ ابھی توبہ کرنی ہے، مجھے اپنی زندگی کا علم نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، سورہ نساء آیت نمبر 18 میں فرمایا ہرگز توبہ قبول نہیں ہے ان لوگوں کی، ان لوگوں کا رجوع کرنا قابل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برے اعمال کرتے رہے، من چاہیے زندگی گزارتے رہے. چاہیے تو یہ تھا رب چاہیے زندگی گزارتے رہے، من چاہیے زندگی گزارتے رہے، جو نفس نے کہا ویسا کرتے رہے. فلاں نے یہ کہہ دیا اس وجہ سے
درست ہے, اللہ کہہ رہا ہے, رسول کہہ رہا ہے, معاذ اللہ تو کیا ہوا؟ بالعموم یہ روش ہے ہماری, ہم اپنے منہ سے ایسا نہیں کہتے لیکن عمل سے ایسا ہی کہتے ہیں. تو وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, ہرگز توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہے جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ کسی ایک کو پھر وہ نزا کا عمل طاری ہو جاتا ہے. أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, موت کا وقت آ جاتا ہے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اے اللہ میں اب رجوع کرتا ہوں. جیسے فرعون نے جب اس کو پتہ چل گیا میں اب لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں, پانی میں مرنے لگا ہوں, نزا کا عمل طاری ہو گیا, اب وہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن یہاں پر ایمان لانا اس کا ہرگز قابل قبول نہیں ہے. یتوبون من قریب, فوراً رجوع کیا انہوں نے, اللہ کی بارگاہ میں لوٹے. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار, اور ہرگز نہیں انہیں موت آتی مگر اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں. ان کا شمار کافروں میں ہوتا ہے, منکروں میں ہوتا ہے, حق کو چھپانے والوں میں ہوتا ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو کل بنی آدم خطاؤون, ہر بنی آدم خطا کار ہے, گناہ ہوتے ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں. اپنے علم کی حد تک ہم عمل کر رہے تھے لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے, ہماری غلطی, ہماری کوتاہی کیا ہے, جس کو ہم نے, جس سے معافی مانگنی ہے, ہم نے رجوع کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو آج ہم اگر اپنی اصلاح کرتے ہیں تو ممکن ہے, عسیٰ ربکم ان یغفر لکم, ممکن ہے, قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے. تو جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے, پھر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو, پلٹو, لوٹو, خالص توبہ کرتے ہوئے, خالص رجوع کرتے ہوئے. یہ نیت نہ ہو کہ میں ابھی توبہ کر رہا ہوں ظاہری لوگوں کے سامنے, پھر کر لوں گا, پھر گناہ کر لوں گا, پھر توبہ کر لوں گا, ایسا ہرگز نہ ہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں ایمان والو, سب کے سب, تمام لوگ, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تاکہ تمہارا کام بن جائے, تاکہ تم اللہ کے اس عظیم خسارے سے, جو ہے عظیم عذاب سے بچ جاؤ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بھیا تشریف لائے ہیں, بڑی یکسوئی کے ساتھ پروگرام کو سنا اور چمکتے ہوئے کھلے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نفاذ کے لیے ان چیزوں کو کو لگائے. تو آج میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ توبہ کے حوالے سے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے یہ ملک پاکستان معرض وجود میں آیا. اس ملک میں اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکتا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کسی ایک ملک میں جو اسلامی ہے تو 58 یا 60 کی تعداد ہوتی ہے, کسی ایک ملک میں بھی اسلام کا نفاذ عملی طور پر نہیں ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو ملک اسلام پر لیا گیا وہاں پر بھی نہیں ہے, دنیا میں کروڑوں مسلمان بس رہے ہیں, کہیں پر بھی نہیں ہے. وجوہات کیا ہے؟ تو بالخصوص پاکستان کو اس لیے دیا گیا تھا کہ یہاں پہ اسلام کا نفاذ ہوگا, یہاں پر نہیں ہوا. تو کیا پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کی ذمہ داری ہم لوگوں کی بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام ہوتا کیا ہے, نافذ کیسے ہوگا, جو توبہ ہم نے کرنی ہے وہ کس نوعیت کی ہوگی کہ اسلام کو ہم نافذ کر کے تو ابھی توبہ کرنا ہے وہ اظہار کرے. تو اس ظاہر ہے کہ 1-سوا گھنٹے کے پروگرام میں اس نوعیت کا مضمون ہے اس کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا. تو آپ بھائی سے گزارش ہے کہ ضیاء بھائی نے یہ پروگرام جو کروایا ہے تو اس پروگرام کے بعد آپ سے مشورہ کیجیے تو اس مضمون کے اوپر کہ اسلام کا نظام سب سے پہلے پاکستان میں یا جہاں تک دنیا میں آپ رہتے ہیں
سب سے پہلے وہاں پر جہاں آپ رہ رہے ہیں اسلام کا نظام امریکہ پر لاگو